حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم میں توحید کی دعوت کو جاری رکھا اور قوم آپ کو ایذا پہنچانے سے باز نہ آئی۔ بالآخر قوم کی ایذا رسانوں سے تنگ آ کر اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ قرآن مجید میں مذکور ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فلسطین کا رخ کیا، راستے میں کچھ عرصہ حیران میں قیام فرمایا، پھر فلسطین پہنچے۔ کچھ عرصہ بعد فلسطین سے مصر تشریف لے گئے، پھر دوبارہ فلسطین آ کر قیام فرمایا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ فلسطین کے راستے میں جب کچھ عرصہ حیران قیام فرمایا تو وہاں آپ کے چچا ہاران نے اپنی بیٹی سارہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ وہاں سے اپنی جوزہ کے ساتھ فلسطین روانہ ہوئے، کچھ عرصہ وہاں قیام فرمایا، پھر مصر کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں۔ اس وقت مصر میں امالیک کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ بہت ظالم تھا، یہ خوبصورت عورتوں کو چھین کر ان کے شوہروں کو قتل کر دیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مصر پہنچے تو ظالم بادشاہ تک اس کی اطلاع پہنچا دی گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ مصر کو سپاہیوں نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی آدمی یہاں آیا ہے، اس کی بیوی انتہائی حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام کو اس ظالم کا یہ طریقہ معلوم ہو چکا تھا کہ بیوی کہوں گا تو یہ مجھے قتل کر دے گا اور بیوی کو چھین لے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ یہ میری بہن یعنی اسلامی بہن یا چچا زاد بہن ہے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دربار میں بلایا تو پیش ہونے سے قبل ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع کر دی کہ بادشاہ کی نیت خراب ہے اور اس نے تیرے متعلق مجھ سے دریافت کیا ہے، تو میں نے اس سے کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے اور تو جانتی ہے کہ روئے زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی تم ہی میری اسلامی بہن ہو، لہٰذا تم میری بات کی تصدیق کرنا۔ جب حضرت سارہ بادشاہ کے دربار میں آئی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے محل میں بھیج دیا۔ جب وہ ظالم محل میں آیا اور بری نیت سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھنے لگا تو خود پکڑا گیا، زمین میں دھسنے لگا تو چلا چلا کر کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں تمہیں ضرر نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی، مگر وہ دوبارہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بری نیت سے بڑھا تو پھر پکڑا گیا۔ اب کی بار پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ پکڑا گیا۔ پھر اس ظالم نے عرض کی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اب میں تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنے بعض درباریوں کو بلا کر کہا تم کس کو میرے پاس لے آئے ہو؟ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی جنی ہے۔ اس نے عزت و احترام کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت کیا اور خدمت گزاری کے لیے حضرت حاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کے مکر و فریب سے نجات عطا فرمائی اور اس نے خدمت کے لیے حاجرہ میرے سپرد کی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت حاجرہ سے نکاح فرما لے، ہو سکتا ہے ان کے بطن سے اولاد ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ سے نکاح فرما لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی رب حب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ آپ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
शर्फ कबूलियत हासिल हुआ और अल्लाह ताला ने बेटे की बशारत दी। कुरान मजीद में मज़कूर है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक अक्लमंद लड़के की। चुनांचे अल्लाह ताला के करम से सैयदा हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी और उनकी विलादत हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत से 13 साल पहले हुई थी। इस हिसाब से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 99 साल थी। हजरत सैयदा सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा को रश्क पैदा हुआ और उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरे पास से जुदा करके कहीं दूर कर दीजिए। खुदावंद कुद्दूस की हिकमत ने एक सबब पैदा फरमा दिया। चुनांचे आप पर वही नाजिल हुई कि आप हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस सरजमीन में छोड़ आए जहां बेआबो गयाह मैदान और खुश्क पहाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर सफर फरमाया और उस जगह आए जहां काबा मुअज़्ज़मा है। यहाँ उस वक्त न कोई आबादी थी, न कोई चश्मा, न दूर दूर तक पानी या आदमी का कोई नामो निशान था। एक तो शादान में कुछ खजूरें और एक मुश्क में पानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां रख कर रवाना हो गए। हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरियाद की, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, इस सुनसान बयाबान में जहां न कोई मुनिस है न गमखार, आप हमें बेयारो मददगार छोड़कर कहां जा रहे हैं। कई बार हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको पुकारा मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आपने अपनी मर्जी से हमें यहाँ लाकर छोड़ा है या खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से आपने ऐसा किया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ हाजरा, मैंने जो कुछ किया है वह अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। यह सुनकर हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अब आप जाइए, मुझे यकीन कामिल है और पूरा पूरा इत्मीनान है कि खुदावंद करीम मुझको और मेरे बच्चे को ज़ाय नहीं फरमाएगा। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी दुआ मांगी जिसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह है, व इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिनन वजनुबनी व बनिय्या अन नअबुदल असनाम रब्बे इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। और याद करो जब इब्राहिम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमान वाला कर दे और मुझे और मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा। ऐ मेरे रब, बेशक बुतों ने बहुत लोग बहका दिए, तो जिसने मेरा साथ दिया वह तो मेरा है और जिसने मेरा कहा न माना तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले यानी वादी में बसाई जिसमें खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ऐ हमारे रब, इसलिए कि वह नमाज कायम रखें, तो तू लोगों के कुछ दिल उनकी तरफ मायल कर दे और उन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वह एहसान माने। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज का कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को। ऐ हमारे रब, और हमारी दुआ सुन ले। ऐ हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को
اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ کچھ دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے لگائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے لوگ صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، یعنی 7 چکر لگاتے ہیں۔ بہرحال پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے، یہاں تک کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مارنے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ یعنی زمزم نمودار ہوا۔ اس کے پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا، چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمزم کے چشمے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یرحم اللہ ام اسماعیل لولا انہا اجلت لکان زمزم عینا معینا۔ اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتی تو زمزم ایک بہنے والا دریا ہوتا۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے 2 چیزیں طلب کی، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کا دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہو اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ دعائیں مقبول ہوئی، چنانچہ اس طرح لوگوں کا دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑہا کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے، اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا عالم یہ ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرتے تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات و ثمرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے کہ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ اے ابراہیم تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑ آؤ جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی یارو مددگار ہے نہ کوئی مونس و غمخوار ہے، دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحہ کے لیے سوچ بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے، بلکہ فوراً ہی خدا کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام چلے آئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت شعاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جان قربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا یہ حضرات انبیاء
अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का मुबारक तरीका है, जिस पर हम सब मुसलमानों को अमल करना हमारी सलाह व फलाह दारैन का जरिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और कबीले जुरहम ने उस तरफ से गुजरते हुए एक परिंदा देखा तो उन्हें ताज्जुब हुआ कि बयानात में परिंदा कैसा, शायद कहीं चश्मा नमूदार हुआ हो। जुस्तजू की तो देखा कि चश्मे जमजम शरीफ में पानी है। यह देखकर उन लोगों ने हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वहाँ बसने की इजाज़त चाही। उन्होंने इस शर्त से इजाज़त दी कि पानी में तुम्हारा हक न होगा, वह लोग वहाँ बसे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वक्तन फवक्तन बुराक पर सवार होकर वहाँ तशरीफ लाते रहे, अपनी जौजा और अपने बेटे से मुलाकात करते रहे।